السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 569، سورت المعارج۔ آیات ہیں 11 سے لے کر 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ تجوید کے تعلق سے من عذاب یومی، میم کے نیچے ہم زیر پڑھ رہے ہیں۔ پورے قرآن شریف میں یہ ایک آیت اور سورہ ہود کی 66 آیت، میم کے نیچے کسرہ زیر ہے۔ دیکھیے من عذاب یومی اس طرح پڑھا جائے گا، باقی سب جگہ پر یوم کے پہلے من نہیں، جر دینے والا کوئی حرف نہیں، تو وہاں پر یومئذ اسے ملحوظ رکھیے۔ یبصرونہم، یہ پچھلے پیج سے اس کا تعلق ہے کہ وہ ڈالے جائیں گے عذاب میں۔ ظاہر ہے کہ عذاب جہنم میں ہوگا، اور کوئی اپنے گہرے دوست سے کسی سے کچھ نہیں پوچھے گا، لیکن یبصرونہم، ان کے جو دوست ہوں گے وہ دکھائے جائیں گے، وہ دیکھیں گے، لیکن کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر مجرم یہ چاہے گا کہ فدیے میں دے اس دن کے عذاب کے بدلے اپنے لڑکوں کو، بنی لڑکے اولاد، جی لڑکوں کو، چونکہ لڑکے بڑے عزیز ہوتے ہیں اور لڑکوں کے پیچھے وہ سب کچھ اپنا مال و دولت قربان کرتا ہے، مگر ابھی لگے رہیے، یعنی اس قدر عزیز لڑکے وہ وہاں سے اس عذاب سے بچنے کے لیے لڑکوں کو بھی دینے کے لیے تیار۔ لیکن اور سنیے، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، فصیل کنبہ، تو فصیلتِهِ، اس کنبے کو جو اسے ٹھکانہ دیتا تھا۔ اللہ اللہ، یعنی بچوں کو وہ سنبھالتا تھا اور کنبہ اسے پناہ دیتا تھا، حمایت کرتے ہیں خاندان قبیلے والے، دو ساروں کو۔ وہ سوچتا ہوگا، خیال کرے گا کہ سب کو دے کے میں اس عذاب سے بچوں۔ اور بھی سنیے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ اللہ اللہ، زمین میں جو کچھ ہے انہیں بھی، اوپر کیا سے مربوط ہے، یہ دے دے فدیے میں، پھر نجات پائے۔ اللہ اللہ، نجات ملے اسے۔ تو غور کیجئے کہ جو اس کے لیے عزیز تھے اور جو اسے سہارا دیتے تھے، سب کو فدیے میں دے کر خود بھاگنے کی بچنے کی کوشش کرے گا، تو جواب مل رہا ہے کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جو عذاب ہے وہ شعلے والی آگ ہوگی، اور وہ کیسی ہوگی؟ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، کھال نکالنے والی ہوگی۔ دیکھیے نزع، اور یہ مبالغہ کا صیغہ، اس کے جسم کی کھال کو نکال دے گی۔ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، یہ تدعو فیمیل کا صیغہ ہے، آواز دے گی، پکارے گی، کون؟ لظیٰ، شعلے والی آگ کہاں ہوگی؟ جہنم میں، تو وہ فیمیل کا صیغہ ہے، تو جہنم آواز دے گی ہر اس کو جو پیچھے ہٹا دین سے اور جس نے منہ موڑا دین سے۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، اور مال جمع کیا پھر اسے سنبھال کے رکھا، یہ آواز دے گی۔ تو یہاں تدعو کو ملحوظ رکھیں گے تو معنی مفہوم صحیح ہو جائے گا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تو پیدا کیا گیا ہے
کچے دل کا. دیکھیں اب کچے دل کا تو اس کی وضاحت دیکھیے کیسی ہو رہی ہے، کیسا ہلکا پھلکا دل ہے اس کا. اذا مسہ الشر جزوعا، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہڑبڑا جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، گھبرا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب بھلائی پہنچتی ہے تو بخل کرتا ہے. دیکھیے کیسے کچے دل کا. اب سنیے گا استثناء الا سے، تو سنیے مصلین الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے. اب نماز پڑھنے والے کہہ کر کئی آیات تک ان کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ایمان کا عملی ثبوت نماز. تو سنیے الا المصلین، لیکن نمازی الذین هم علی صلاتهم دائمون. کون سے نمازی؟ کون ہے وہ؟ جو اپنے نماز پر ہمیشگی دائم اپنائے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھنے والے. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ایسے لوگ، یعنی مسلم کی اب تعریف ہو رہی ہے. والذین یعنی وہ نمازی اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک متعین حصہ ہے. یعنی کیا؟ زکوٰۃ. ایک متعین حصہ نکالتے ہیں، اور بھی نکالتے ہیں صدقات نافلہ وغیرہ. للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے بھی اور جو مانگنے سے بچتے ہیں. مطلب ہے کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے مال میں ان کا ایک حصہ ہے، مانگتا ہے اسے بھی دیتے ہیں. اور یہ ہے اصل کام. کچھ لوگ شرماتے ہیں، شرم و حیا کا پے کر کے مانگتے نہیں. انہیں بھی آپ تلاش کریں تو گزر چکا ہے کہ سرگوشی کرنا خیر بھی اور شر بھی ہے. تو پوچھے لوگوں کو فلاں صاحب کیا محتاج ہیں. اچھا مزید دیکھیے والذین یصدقون بیوم الدین، یہ تصدیق یعنی قیامت کے دن کو سچا پکا مانتے ہیں. جی والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. چونکہ مومن ہے، عبادت کرتا ہے، امید رکھتا ہے، لیکن اس کے عذاب سے اسے ڈرنا بھی چاہیے. کیوں؟ ان عذاب ربهم غیر مأمون، ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ نڈر رہا جائے، بے خوف رہا جائے. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب اس کی شرح اگلی آیت میں ہے، حفاظت تو اس کی تفصیل. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر کہ اپنی بیویاں. مطلب ہے کہ مردوں کے لیے بیویاں، عورتوں کے لیے شوہر. یا ہے کہ باندیاں، چونکہ باندیوں کا سلسلہ اب نہیں ہے، پہلے تھا. تو باندیوں کے ساتھ بغیر نکاح کے صحبت کا جواز تھا. اگر اولاد ہوئی تو پھر وہ بچوں کی ماں کہلائی جاتی تھی. اس کے 10 قوانین ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہے ان پر کوئی ملامت نہیں، یعنی اپنی بیویاں اور باندیاں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اس کے علاوہ کسی نے اگر تلاش کیا اپنی جنسی تسکین کے لیے تو اسے معلوم ہونا چاہیے حد سے تجاوز کرنے والے، اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والے یہی لوگ ہیں. تو جنسی تسکین کے لیے بیویاں، اسی لیے اجازت دی 1 2 3 4، اور باندیاں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اپنی امانتیں اور اپنا عہد اس کا پاس رکھتے ہیں. راعون، چونکہ امانت میں خیانت مسلم کو زیبا نہیں دیتا، اور وعدہ خلافی بھی مسلم کو زیبا نہیں دیتا. یہ منافق کی خصوصیات میں سے ہے. والذین هم بشہاداتہم قائمون، گواہی پر قائم رہتے ہیں. دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے، محکموں میں، کورٹ میں گواہی دے دی
کیس چلتا رہا، پھر مدت کے بعد اسے ڈرایا گیا یا پیسے کی لالچ تو پلٹ جاتے ہیں. ایسا نہیں، گواہی سچی پکی اور قائم رہتے ہیں. اور یہ بھی نہ بھولیے گا، بات چل رہا ہے نیک لوگوں کا، جی الا المصلین. تو سنیے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اب دیکھیے شروع ہوئی تھی بات علی صلاتهم دائمون، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. یہاں حفاظت کرتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ نماز انسان پڑھتا ہے، اپنی اس کی جتنی استطاعت ہے. سارے تو قرآن کے مفہوم کو سمجھتے نہیں ہے نا، لیکن پڑھتے ہیں. جی، اور حفاظت یعنی جیسے کہ اس کا حق ہے، جیسے اسے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، معنی مفہوم. لیکن یہ کہ ہر انسان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، خاص کر دیہاتوں میں رہنے والے. تو بہرحال قرآن شریف میں آپ جتنا بھی غور کریں گے جامع آیات ہیں. اب کہا جا رہا ہے اولئک فی جنات مکرمون، عزت والے باغات میں رہیں گے. اب رخ ہوتا ہے مجرمین کی طرف. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، ان کافر کو کیا ہوا؟ اے رسول تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. جہاں کہیں مجلس ہوئی، کچھ آپ لوگوں کو وصیت کرنے اور نصیحت کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت، تو بھاگے بھاگے آتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں بائیں سے گرو گرو ہو کر عزین آتے تھے. مگر کس لیے؟ تجسس. کیا ہو گیا اس طرح آ رہے ہیں؟ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم. اچھا، پھر ہر فرد یہ خواہش رکھتا ہے کہ نعمتوں بھری باغات میں انہیں داخل کیا جائے گا. دیکھیں یدخل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عقائد صحیح ہوں، اعمال سنت کے مطابق ہوں. تو ان کے لیے جواب دیا جا رہا ہے کلا، ہرگز نہیں. تو سنیے، کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اب اس آیت کو ذرا غور سے سنیے گا. ہرگز نہیں، ہم نے، انا خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا. کس چیز سے؟ مما یعنی مما، وہ خوب جانتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ خوب جانتے ہیں کہ ایک حقیر مادہ کس مرحلے سے گزارا، تو ان کی پیدائش کس سے کی، اور پھر یہ تکبرانہ انداز اور یہ جرم، یہ کہا جا رہا ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. قسم مشرقوں کے رب کی، مغربوں کے رب کی، ہم اس بات پر قادر ہیں. اللہ قدرت رکھتے ہیں. جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے، تخلیق ہو مختلف مراحل سے، مجرمین کو سزا ہو، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں مشرق و مغرب، لیکن یہاں جمع ہے، دو کا بھی صیغہ ہے، رب المشرقین مغربین. تو اسے سمجھنے کے لیے آپ خود ہی مشاہدہ کریں. اپنے مکان میں دروازہ ہو یا کھڑکی ہو، وہاں بیٹھیں جہاں سورج کی روشنی اندر جھانک رہی ہو آپ کے مکان میں. اب جیسے جنوری میں دیکھیے، یعنی یہ سردی کا موسم ہے، تو وہ کہاں جائے گی؟ اس کی جھانک روشنی کی، اسے نشانی لگا دیں. پھر آپ مئی میں دیکھیے، تبدیل ہو جائے گی. اس لحاظ سے دو، لیکن روزانہ تھوڑا تھوڑا وہ تبدیل ہوتی ہے چال سورج کی. جی، تو اسے سمجھ لیں. مشاہد تو جب چال تبدیل ہوتی ہے نکلنے کی، تو ڈوبنے کی بھی. تو آج اتنا ہی، پھر کل ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.